السلام علیکم سب میرے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے سایہ محبت اور اس کو لکھا ہے خدیجہ شکیل نے، اور آج اس کی چل رہی ہے فرسٹ ایپیسوڈ۔ آج ہی ناول ہمارا شروع ہوا ہے، تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کون سی کہانی مل رہی ہے۔ اور یہ کہانی بھی بہت زیادہ اچھی ہے، بہت اچھا اس کو لکھا ہے خدیجہ شکیل نے۔ اور چلتے ہیں کہ آج کے اپنے ناول کی طرف۔ آپ ہی کتنی پیاری یونیورسٹی ہے نا، صفا نے ستاشی نظروں سے یونیورسٹی کو دیکھا۔ ہاں، اور بڑی بھی وجیہ بھی تعریف کی بغیر نہ رہ سکی۔ آج یونی میں ان کا پہلا دن تھا۔ صفا اور وجیہ نے بڑی مشکل سے اپنے والد یوسف صاحب کو اس یونیورسٹی کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو جو ان کی کل کائنات تھی اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ کراچی کے حالات میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں روز اتنی دور آئیں، لیکن تعلیم بھی ضروری تھی۔ آخر کار انہوں نے اپنی بیٹیوں کے بابا ایسی یونیورسٹی جانے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں یقین تھا کہ وجیہ ہے تو کیا فکر، سمجھدار تھی، چھوٹی عمر سے گھر سنبھالتی آ رہی تھی۔ جب اس کی امی کا انتقال ہوا تو وہ 14 سال کی تھی اور صفا 9 سال کی۔ چلو میرا ٹماٹر تو آ گیا، چاہ رہی ہوں میڈیکل ڈپارٹمنٹ آیا تو وجیہ صفا کو ہدایت دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ فرق اس کی کلاس ختم ہوئی تو اس نے نوٹ بک بند کی، اس کے ساتھ والی بینچ خالی تھی۔ کلاس میں ایک طرف لڑکے بیٹھے تھے اور دوسری طرف لڑکیاں۔ کچھ لڑکیوں کو اس نے لڑکوں سے ہاتھ ملاتے دیکھ کر اس نے بیزاری سے منہ موڑا تو اس کی نظر ایک لڑکے سے ٹکرائی۔ وہ لڑکا مسکرایا تو اس کی بگڑی شکل مزید بگڑ گئی۔ اس نے دوبارہ نوٹ بک کھول لی۔ السلام علیکم، ایک لڑکی اس کی برابر آ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، وجیہ نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ قمیض شلوار میں ملبوس تھے اور اسکارف چہرے کے گرد سلیقے سے لپٹا تھا، جبکہ وجیہ ابائی میں بیٹھی۔ وہ بغیر ابائی گھر سے نہیں نکلتی تھی، جبکہ صفا چادر لے کر جیسے ہی احسان کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ میں بھی آپ کی طرح اکیلی بیٹھی تھی، سوچا ساتھ بیٹھ جاؤں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وجیہ بھی مسکرا دی۔ میرا نام سائرہ خان ہے اور میں یہاں اسلام آباد سے پڑھنے آئی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنا مختصر تعارف کروایا۔ میرا نام وجیہ علی ہے، یہی کراچی سے ہوں۔ وجیہ نے بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تعارف کرایا۔ فرینڈز، سارہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ شور، وجیہ بھی مسکرا دی۔ سر کلاس میں داخل ہوئے تو ان دونوں نے کتابیں کھول لی۔ کلاس لینے کے بعد وہ سارہ کے ساتھ ہی کلاس سے نکلی۔ اسے صفا کی تلاش تھی۔ وہ سارہ کو لے کر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سارہ کو صفا سے ملوا کر اور صفا کی دوستوں سے مل کر سارہ کے ساتھ کینٹین آ گئی۔ بریک نہ ہونے کی وجہ سے رش بہت کم تھا، ان کے پاس کی ٹیبلز خالی تھی۔ اور سناؤ کتنی بہن بھائی ہیں؟ سائرہ باتونی تھی، جبکہ وجیہ کم کو گھر میں بس بابا میں اور صفا ہیں۔ ماما کے انتقال کو 3 سال ہو گئے ہیں جب صفا 9 سال کی تھی۔ بھائی نہیں ہے، وجیہ نے بتایا تو سارہ کو افسوس ہوا۔ میں اور ایک بھائی ہیں بڑے، اور ماما پاپا ہمارے اپنا بزنس ہے، بھائی اور پاپا سنبھالتے ہیں۔ سارہ نے تفصیلات بتائی۔ میرے بابا کالج میں پروفیسر ہیں، وجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واہ، پھر تو پڑھائی میں مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہوگا نا؟ سارہ نے جلدی سے پوچھا تو وجیہ نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ آہ، کیا پرفیوم ہے! سارہ نے خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے دوسرے ٹیبل کی طرف دیکھا، جہاں ابھی دو لڑکے آ کے بیٹھے تھے، پر افسوس وہ اس پرفیوم کی دکان کو نہ دیکھ پائی تھی کیونکہ اس کی پشت سارہ کی جانب تھی۔ البتہ خوشبو والے کا دوست دان نکالے سارہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے گردن آگے موڑ لی۔ پاگل، وجیہ نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا۔ چل کر سارہ برگر کھانے لگی۔ تھرڈ ایئر والوں کا آج پہلا دن تھا، تبھی آج رش معمول سے زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ کار پارکنگ کر کے کلاس کی طرف بڑھا تو ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ بھائی، یہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ اس نے اشارے سے لڑکے کو بتایا تو وہ شکریہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اور بس پھر کیا تھا، کلاس تک پہنچتے کوئی 10 لوگ اس سے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ بیزار سی شکل بنائے کلاس میں داخل ہوا تو اریبہ سے ٹکراؤ ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، اس کی بگڑی شکل اور بگڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی سیٹ تک پہنچا، جہاں وہ نکما کتاب میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اسکول کے زمانے کے دوست تھے اور اب وہ میڈیکل کے دوسرے سال میں تھے۔ کتنی تیاری ہوئی! وحاج نے بیگ بینچ پر رکھا۔ احد نے ہونہار نظروں سے اسے گورا۔ لوگوں کو شرم تو آتی نہیں ہے اپنا کام دوسروں سے کرواتے ہوئے، اب بندہ اپنا کام کرے یا ان نوابوں کا؟ احد جو کب سے بھرا بیٹھا تھا بول پڑا۔ ہاں بیٹا، دکھا دے اپنی اوقات، پہلی بار زندگی میں کوئی کام کہا ہے، اس پر بھی موت آ رہی ہے۔ وریشہ آپی کی شادی نہ ہوتی تو کبھی نہ لیتا تیرا احسان۔
वहाज तब गया था। हाँ हाँ, अहद इन लड़कियों की तरह की किसी बात पर हंसा तो वहाज ने इशारे से वो पूछी, ऐसे हंस क्यों रहे हो? गधों की तरह वहाज को इसका यूं बिला वजह हंसना पसंद नहीं आया। तू भी अगर इस लड़की की बात सुनता तो जरूर हंसता। अहद ने मुस्कुराते हुए इसे देखा जो वहाज की तरफ पीठ किए बैठी थी। क्या कह रही थी? वहाज ने न चाहते हुए पूछ लिया। कह रही थी, आह क्या परफ्यूम है। और फिर इसने मुझे देखा था पर तू इसकी तरफ पीठ मोड़े हुए था। फिर इस बेचारी ने भी मुंह इधर कर लिया। अहद के कहने पर वहाज ने गर्दन मोड़ी और बस फिर क्या था, नजर ने वापस मुड़ने से इनकार कर दिया। काले स्कार्फ में लिपटा इसका पर नूर चेहरा वो कोई हुर लगती थी। वो जो इसके इस तरह देखने पर गड़बड़ा कर चाय को घूरने लगी थी। वहाज ने मुंह मोड़ लिया। क्या हुआ? हीरो कोई चुड़ैल देख ली? अहद ने छेड़ा। नहीं यार, होर देख ली। इसकी जबान फिसली तो अहद का कह बड़ा जानदार था। अच्छा वो अबाई वाली? अहद ने वजिया को गौर देखते हुए कहा, ऐसे ना देखो, गैर महरम है। वहाज को न जाने क्यों बुरा लगा था। तेरी महरम थी क्या? अहद ने जफर के नहीं, मेरी तो पहली नजर थी ना, फिर हटा ली थी। वहाज ने आवाज दे दी और फिर प्रेजेंटेशन डिस्कस करने लगा। वो दोनों घर पहुंची तो यूं महसूस हो रहा था गोया मजदूरी करके आई हूँ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े पर दौड़ दौड़ ब्लॉक्स। उफ। सफा ने यूनिवर्सिटी का मंजर खींचना शुरू किया तो इनके वालिद दिलचस्पी से सुनने लगे। जबकि वजिया किचन में आ गई। बेटा, आज रात का खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना ताकि कल दोपहर में मेहनत न करनी पड़े। थकी हुई आती हो। यूसुफ साहब ने प्यार से अपनी बड़ी बेटी वजिया को देखा। जी पापा, मैं भी यही सोच रही हूँ। वजिया ने डाइनिंग टेबल पर पानी का जग रखते हुए कहा। चलो चलो सुस्त लड़की, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, खाना लग गया है। वजिया ने सैफा को उठाते हुए कहा जो सोफे पर नींद दराज थी। अरे मेरी निकम्मी बेटी, बहन के काम में मदद ही करवा दिया करो, सारा दिन अकेले ही काम करती है। अब वो तीनों लंच कर रहे थे तो जिसे साफ सफा की क्लास लेने लगे तो उसने मुंह बनाया। बाबा खाना तो खाने दें। सफा की बात पर वजिया और यूसुफ साहब हंसने लगे। खाने के बाद सफा तो आराम की घर से अपने कमरे में चली गई जबकि यूसुफ साहब टीवी देखने लगे और वजिया किचन समेटने के साथ साथ यूसुफ साहब के लिए अदरक वाली चाय भी बनाने में रख दी। जब से यूसुफ साहब को दिल की बीमारी लगी थी वो इन्हें हर खाने के बाद अदरक वाली चाय जरूर बना कर देती थी। घर के काम से फारिग होकर वो भी आराम की घर से अपने कमरे में आकर सो गई। वो मगरिब की नमाज पढ़ के अपना लैपटॉप खोल के बैठ गई। ऑनलाइन तफसीर क्लास ली, फिर कुछ नोट्स लिख करके यूसुफ साहब के पास चल गया जो कॉलेज के कोई काम कर रहे थे। उनके करीब ही बैठ गई। बाबा खाना लगा दो? नहीं बेटा, मैं कुछ काम कर लूँ, इशा भी होने वाली है, नमाज पढ़ कर ही खाना खाऊंगा। वो कुछ मसरूफ थे अंदाज में बोले। वजह लैपटॉप लेकर कमरे में आ गई जहाँ सफा अपनी नई दोस्तों के साथ चीटिंग में मसरूफ थी। आपको कोई असाइनमेंट मिली है क्या? सफा ने किताबें खोलते हुए सवाल किया तो वजिया ने नफी में सर हिला दिया। हमें तो पहले दिन ही काम मिल गया, ना जाने आगे क्या होने वाला है। इसने मुंह बनाया तो वजिया मुस्कुराने लगी। चलो मेरे साथ खाना लगवाओ, बाबा आने वाले हैं। वजिया ने कहा तो वो किताबें बंद करके इसके साथ किचन में चली आई। ये निकम्मे लोग कब से काम करने लग गए। वजिया बेटा, यूसुफ साहब ने सफों का काम करते देखा तो वजिया से बोले, जिस पर वो दोनों हंस दी। सुबह वो यूनी पहुंची तो क्लास शुरू होने में काफी वक्त था। मौसम अच्छा हो रहा था तो वो ग्राउंड में आ बैठी। मैं ग्राउंड में हूँ और पहली क्लास फ्री है, तुम यहीं आ जाना। वो सारा को पैगाम भेजकर घास पर बैठ गई। कुछ देर बाद इसे सारा सामने से आती दिखाई दी। यहाँ क्यों बैठी हो? कह रहे। सारा इसके पास बैठ गई। क्लास में काफी शोर था, मौसम भी अच्छा था तो मैं यहाँ आ गई। वजिया ने जवाब देकर सामने देखा जहाँ वो दोनों लड़के भाग रहे थे। वजिया ने बेजार से मुंह फेरा। सारा इसकी हरकत पर जोर से हंस दी। सुबह वो यूनी पहुंची तो क्लास शुरू होने में काफी वक्त था। क्या है, ऐसी क्यों हंस रही हो? अजय ने तेवर के बल से देखा। तुम्हारी हरकत। सारा ने इस लड़कों को देखा जो जिनमें से एक दूसरे को किताब से मार रहे थे। वो मुस्कुराई। यार वह हीरो कल कितना अहमक से तुम्हें देख रहा था ना। सारे ने वजिया को तंग करना शुरू किया। और हीरो का दोस्त भी तो तुम्हें बेतीसी निकाल के घूरने में मसरूफ था। अब छेड़ने की बारी वजिया की थी। हाँ तो मैं तो हूँ ही इतनी खूबसूरत। सारा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। खूबसूरत तो तुम, अल्लाह का खौफ करो कुछ। वजिया ने तो सबसे से देखा। बस तुम तो जल्दी हो मुझसे, सारे ने अदा से कहा जिस पर वो वजिया अफसोस से देखा। चलो यार क्लास में चलते हैं। वजिया एकदम खड़ी होगी। सारे ने हैरत से देखा। आसपास नजर तो आई तो जैसे सारी कहानी समझ। यार वजी, आज तो वो तुम्हें नहीं भूल रहा। सारे ने शिकायती नजरों से देखा तो जो इतने अच्छे लड़के को गलत समझ रही थी। इसका तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इसका दोस्त बतीसी निकाल तुम्हें घूरने में मसरूफ है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वजिया ने मध्यम आवाज में कहा। कम और यार, नहीं देख रहा वो? सारा ने क्लास में जाने का कोई मूड नहीं था। कराची में मौसम कम ही अच्छा होता था।
वो इस मौसम को क्लास में बैठकर ज़ाया नहीं कर सकती थी। ठीक है, तुम बैठो यहाँ, मैं जा रही हूँ। सारा ने पानी की बोतल लबों से लगाई। हाँ हाँ, जानती हूँ, पूरे हीरो की वजह से नहीं बैठ पा रही ना तुम। सारा ने शरारत से कहा। इसका कहना था कि वजिया ने पानी की बोतल इस पर उलट दी। सारा की दबी दबी सी चीख निकली। इससे पहले कि सारा बदला लेती, वजिया दौड़कर भागी। यार देखो, सब कैसे देख रहे हैं। वजिया बेंच के पीछे खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। तो देखने दो, सारा ने संजीदगी से कहा। यार मैं वाये में गिर जाऊंगी ना। वजिया हंसी हुई। तो गिर जाओ, लापरवाही से जवाब आई। यार वो रोने को ही थी, जाओ माफ किया, सारा ने कहा। तो वजिया ने सुकून का सांस लिया। हाय शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त, वजिया कहते हुए इसकी करीब आए। सारा जो भागने की वजह से थक कर वहां बैठकर पानी पीने लगी थी, सारी बोतल वजिया पर उलट दी। सारा क्लास की तरफ भागी, पर अब तो वो पानी में ना बचा था कि वजिया जवाबी कार्रवाई करती। वो बैग उठाकर क्लास की तरफ बढ़ गई। ऐसे में मुंह क्यों बनाया हुए है। वजिया ने क्लास के कुछ दूर खड़ी सारा को गौर से देखा, जो परेशान लग रही थी। सारा ने अपनी रेस्ट वॉच वाला हाथ इसके सामने किया। ओह सर, तकी की क्लास शुरू हुई 5 मिनट हो चुके हैं और वो दोनों मिनट लेट बर्दाश्त नहीं करते थे। मतलब कि ये बेइज्जती तय थी। वो तना चलतू चलालतू पढ़ती हुई क्लास की तरफ बढ़ी। यूनिवर्सिटी में दाखिले लिए इन्हें 1 साल होने को था। दूसरे सेमेस्टर की पेपर शुरू हो चुके थे और आज इनका तीसरा पेपर था। वजिया ग्राउंड में चक्कर लगा लगा कर फार्मूला रटने में मसरूफ थी। जगदम वो पीछे से मुड़ी तो जोरदार टक्कर हुई। उफ, वजिया की सिसकी निकली, जबकि आने वाले शख्स का पारा हाई हो गया। अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती। वो इस पर एक निगाह गलत डाले बगैर इसे सुनाने आगे बढ़ गया। पता नहीं यूनिवर्सिटी में लोहे का डब्बा कौन लेकर घूमता है। इस ने अपना सर मसलते हुए नीचे से किताब उठाई, फिर अपनी उंगली पर खून का हल्का सा दबा देखकर हैरान रह गई। जो लोहे का कोना लगने से इसके सर पर हल्की सी चोट आई थी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। शीशे के सामने खड़े होकर देखा तो 1 इंच का कोई थोड़ा गहरा जख्म आ गया था। वो टिश्यू से हल्का सा आया खून साफ करके मुंह पर पानी डालकर पीछे मुड़ी तो वो फोन पर बात करता नजर आया। शायद बाहर शोर होने की वजह से यहाँ चला आया। उसे देखकर ठटका, फिर नजरअंदाज करके दोबारा बातें करने लगा। उसे इग्नोर करके बाहर की तरफ बढ़ गया था और वो इसके अजीब और गरीब रवैये की वजह जानने लगी। जाहिर इंसान। वो भी जुमला कसते ग्राउंड की तरफ बढ़ी, जहाँ इसे सारा नजर आई। पेपर शुरू होने की घंटी बजी। वो दोनों क्लास की तरफ भागी। वजिया आखिरी मिनट तक पेपर हल करने में मसरूफ थी। फिर पेपर देखकर उंगलियां चटहा कर सर डेस्क पर गिरा दिया। ओच! इसकी मदम सी चीख अगली दोनों बेंचों तक जरूर गई, क्योंकि आगे के स्टूडेंट इसे घोर रहे थे। चोट से हल्का हल्का खून रसने लगा था। वह बाहर आई और साइड पर खड़ी होकर सनी प्लास्टिक ढूंढने लगी, जो हर वक्त इसके बैग में मौजूद होता था, लेकिन आज ना जाने क्यों नहीं मिल रहा था। सारा भी पेपर देकर घर चली गई थी, क्योंकि इसे मार्केट से कुछ काम था। वो मोबाइल बैग से निकालते कैंटीन की तरफ आ गई। भाई जरा सी सनी प्लस दीजिएगा, इसने सारा को मैसेज टाइप करते हुए कहा। साथ खड़े लड़के ने मुंह मोड़कर इसे देखा और फिर अपने साथ खड़े अपने दोस्त को, जो मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहा था। सॉरी बाजी, सनी प्लस खत्म हो गई है, दुकानदार ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। वजिया ने बेबसी से इससे बाजी कहने वाले को देखा कि इतनी अहम चीज नहीं है। आहद ने अपना वॉलेट निकाला और सनी प्लस ढूंढने लगा, मगर वहाँ भी खत्म हो चुकी थी। मेरे पास हमेशा होती है, आज खत्म होगी, इसने मादरत हुआ अंदाज में कहा। अरे कोई बात नहीं, मैंने मांगी भी नहीं। वजिया ने एक हाथ से मोबाइल और दूसरे हाथ में टिश्यू ले अपने सर से लगाते हुए का बोला। इसे रोक कर देख, रख में लाता हूँ, रोक के रख में लाते हूँ। वजह ने अहद के कान में सरगोशी की और क्लास की तरफ दौड़ा। हवा किस तरफ है ये? अहद ने इसे बातों में लगाया, जो शायद कुछ खाने का ऑर्डर करके इंतजार कर रही थी। एक बंदे से टक्कर हो गई। इनके हाथ में आयरन का कोई डब्बा या पता नहीं क्या था, और सर से लग गया। वजिया ने मैं मुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे ये अंधा था कौन? अहद ने सवाल वहाज ने भी सुन लिया था। इसने अहद की तरफ सनी प्लस बढ़ाई। इसने वजिया को दी। वो अंधा आपके बराबर खड़ा है, वजिया ने चबा चबा कर कहा। वो चाय उठाकर मेज की जानिब बढ़ गई। पीछे अहद का कह बुलंद हुआ। वहाज को दुख हुआ कि इसकी वजह से इस लड़की को तकलीफ पहुंची, पर अगले ही लम्हे अहद को गद्दों की रास्ता देखकर इसकी हमदर्दी हवा होगी। मनहूस इंसान वो दांत पीसते सैंडविच और चाय लेकर एक मेज की तरफ बढ़ा। अहद ने भी अपना लंच उठाया। वो हाथ के पीछे चल पड़ा, पर रास्ते में रुक कर वजिया की मेज की जाने वाली, जो इनकी मेज के बराबर वाली खाली मेज पर बैठी थी, वहाज इसकी बराबर वाली मेज पर ही बैठ गया था, क्योंकि पूरी कैंटीन में एक वही खाली थी। आज आप अकेली की बैठी हैं, आपकी दोस्त नजर नहीं आ रही? इसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हाँ जी, वो चली गई है, वजिया ने किताब से सर उठाकर जवाब दिया और साथ में एक घूंट चाय का भी लिया। तो आप हमारे साथ आकर बैठ जाएं। अहद ने दावतनामा पेश किया। पहले तो वो इसकी बेबाकी पर हैरान लगी, फिर दिल चाहा सारी गर्म चाय इस पर अंडल दे। जी नहीं,
میں یہی ٹھیک ہوں، بڑے تحمل سے جواب آیا وہ، اور وہ حسن کی دیوی کتاب میں گھس گئی۔ میرا دوست اتنا بھی برا نہیں ہے بینا، احد بابی بولتے بولتے رکا تھا۔ وہ حاج نے سر اٹھا کر وجیہ کی طرف جانب دیکھا جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ تو احد کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ کتاب بند کر کے موبائل ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اگر وہاں کوئی میرا پسندیدہ لڑکا بھی بیٹھا ہوتا تو میں وہاں نہ جاتی۔ وجیہ نے موبائل میں ٹائپ کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، لیکن ایسا کیوں؟ احد کو حیرت ہوئی۔ وہ حاج بھی جواب سننے کو بےتاب تھا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ کہہ کر چائے کا سب لینے لگی۔ احد کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر وجیہ نے کان ملا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ احد اپنی میز کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہیرو؟ وہ حاج نے ایک نظر اٹھا کر احد کو دیکھا، پھر دوبارہ موبائل میں لگ گیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ احد کو طیش آیا۔ چپ کر کے لنچ کرو۔ احد نے زیر لب بڑھائے۔ کیا فرمایا؟ وہ حاج نے سنجید سے دیکھا۔ احد نے زور سے سر نفی میں لایا۔ اچھا یہ بتا گھڑی کیسی ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ حاج کی آواز آئی۔ ارے واہ، تو نے مجھے گفٹ دینے کے لیے ریس واچ دے رہا ہے، پر میری سالگرہ تو کافی دور ہے یار۔ احد کی بات پر وہ حاج نے اسے ایسے دیکھا کہ جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بھائی کو گفٹ دینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ حاج کے کہنے پر احد مزہ ہوا۔ چل یار شاپنگ پر، میں نے گھر والوں کی کہے گی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ احد پیپر والے دن پشاور جانا ہے۔ وہ حاج کے اعلان پر احد نے حیرت سے گورا۔ مطلب تو فیئرویل پارٹی میں نہیں آ رہا؟ احد نے حیرت سے کہا۔ آؤں گا یار۔ احد کے سوال پر اسے یاد آیا کہ سر نے کتنی تاکید کی تھی پارٹی میں آنے کی۔ احد نے شکر کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حاج فیئرنیس کے منہ لٹکے۔ آدھی یونیورسٹی اس کے فین تھی، جس کی بڑی وجہ اس کی ذہانت، شخصیت اور حسن تھا شاید۔ اچھا اللہ کچھ لوگوں کو سب کچھ عطا کرتے ہیں، مال، ذہانت، خوبصورتی اور کشش شخصیت۔ وہ حاج کو بھی اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اب حاج نے بھی اپنے رب کو مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ ان سب خوبیوں کا غلط استعمال نہیں کرتا تھا۔ یا تو نے کسی ایک لڑکی کی طرف نگاہ غلط نہیں ڈالتا؟ کیا کوئی پسند بھی نہیں آئی اب تک؟ احد اس سے یہ سوال کوئی 1000 دفعہ کر چکا تھا۔ میرے بھائی مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ تو کتنی بار بتاؤں نہیں آئی کوئی پسند؟ وہ حاج کے سامنے کچھ منظر گھومے تھے مگر بڑی آسانی سے وہ فراموش کر گیا۔ چلو، احد نے منہ بنایا اور وہ دونوں ایک نظر وجیہ کی خالی میز پہ ڈال کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ وجیہ بیٹا واپسی کب تک ہوگی؟ وجیہ کے والد یوسف صاحب نے اسٹال چہرے کے گرد اڑاتی وجیہ سے سوال کیا۔ بابا 5 بن جائیں گے آتے آتے، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ انہیں پیار کرتے صفا کو آواز دیتی کمرے کی طرف بڑھی۔ صفا تیار ہو چکی تھی، اس نے سکھ کا سانس لیا اور وہ دونوں یوسف صاحب کو خداحافظ کہہ کر یونیورسٹی آ گئی۔ یونیورسٹی میں عجیب گرما گرمی تھی۔ صفا اپنی شال وجیہ کے ہاتھ میں تھما کر اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے چلی گئی اور وجیہ موبائل پر سعیدہ کا نمبر ڈال کر آڈیٹوریم کی طرف بڑھی۔ پارٹی کے پروگرامز کی تیاریوں میں سارا اور احد کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہاں بھئی، لوگوں کو نئی دوست جو مل گئی ہیں، اب ہمیں کیوں پوچھے کوئی؟ وجیہ سارا کو اکیلا کھڑا دیکھ کر اس کی طرف بڑھی جو کوئی پیپر پڑھ رہی تھی۔ جی نہیں، میں سر سے بات کر رہی تھی، ڈرامے کے حوالے سے ابھی جان چھوٹی ہے ان سے۔ سارا ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ واہ بھائی، بڑے پیار ہے دونوں دوستوں میں۔ احد نہ جانے کہاں سے آدم کا تھا۔ کیوں، تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ سارا نے منہ بنایا، جس پر احد نے اسے ناراضگی سے کہا۔ تم شال لائی ہو، مطلب آج عبایا اتارو گی؟ چلو جلدی سے عبایا اتارو۔ سارا کو وجیہ کی ڈریسنگ دیکھنے کی جلدی تھی۔ یہ میری نہیں، صفا کی ہے، جلدی میں اس نے مجھے دے دی۔ وجیہ نے اسے گھورا۔ اتار دو نا یار۔ سارا بزید تھی۔ احد نے گہری نظر سے سارا کو دیکھا جو دن بدن اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وجیہ کو ماننا پڑا، وہ عبایا اتارنے کلاس میں چلی آئی۔ فراق کا دوپٹہ اس نے اسٹول کی طرح بنایا ہوا تھا اور سر پر سیٹ تھا اور کالی گھٹنوں تک آتی فراق پر سفید کا کام ہوا تھا۔ جب وہ شال اوڑھ رہی تھی تو اس کی نظر کلاس کے ایک لڑکے پر پڑی جو بڑے احمقانہ سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ غصے میں بیٹھ چٹکتی عبایا ہاتھ میں لی کلاس سے باہر نکل آئی اور اس کے جانے کے بعد کافی دیر وہ لڑکا ہوش میں آیا۔ وہ بابا کو میسج ٹائپ کرتی آڈیٹوریم کی طرف بڑھی جہاں اسے اسٹیج کے پاس سارا اور احد بات کرتے دکھائی دیے۔ سارے کے اشارے پر وہ وہیں چلے آئے۔ واہ چڑیل، تم تو پیاری لگ رہی ہو۔ سارے نے تعریف کی تو احد نے بھی تائید کی۔ وہ مسکرائی۔ دور سے کال پر بات کرتے وہ حاج ان تینوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ وجیہ کو دیکھ کر محود رہ گیا۔ اس نے وجیہ کو پہلی بار بغیر عبایا کے دیکھا تھا۔ وہ اسٹیج پر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے آڈیٹوریم میں ہی بیٹھ گیا۔ جب احد نے اسے اشارے سے بلایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف چلا آیا۔ وجیہ کو نظر انداز کرنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ وہ خود کو اس کے شہر میں جگڑتا نہیں چاہتا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وہ وجیہ کا مکمل اگنور کر کے سارا کا حال احوال پوچھنے لگا۔ وجیہ کو لگا وہ فضول میں وہاں کھڑی ہے، میں ذرا ایک کام کر کے آتی ہوں۔
وجیہ سارے سے مخاطب تھی۔ وحاج نے بیزار سا منہ بنایا۔ احد نے تعصب سے وحاج کو دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں وحاج نے ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ یونیورسٹی کی لڑکی سے ہی اتنا ہی روڈ تھا، لیکن وجیہ کو نہ جانے اپنی بے عزتی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ رکو وجی، میں بھی تمہارا چلتی ہوں۔ احد سر بلائیں تو میسج کر دینا مجھے۔ وہ احد کو دائی دیتی وجیہ کی طرف بڑھ گئی، جو کام کر کے وہاں سے رکی نہیں تھی۔ وہ پتہ نہیں سمجھتی کیا ہے خود کو، خود پری ہے نہ بڑی۔ وحاج کو غصہ آیا تو فضول بول گیا۔ احد کو یقین نہیں آیا۔ وحاج نے کہا، اوہ، تو وجیہ خود کو کچھ سمجھتی ہے؟ مجھے لگا تم سمجھتے ہو۔ اس دن جب تم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتے ہی چلے گئے تھے، غیر ارادی طور پر ہی صحیح، حالانکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، لڑکیوں کو تاڑنا تو دور کی بات، تم تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا بھی غلط سمجھتے ہو۔ اب جب تم سے وہ ہو گیا کہ تم اسے دیکھتے ہی رہ گئے، تو تمہیں شرمندگی نے آ گھیرا اور تم نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اپنا رویہ اس سے انتہائی سخت کر لیا۔ کس طرح تم اسے اگنور کر رہے تھے؟ تم نے سارا کی تعریف کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بھی کرتے، پر اس کا حال احوال پوچھ لیتے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم برے لڑکی نہیں ہو۔ تم اپنا رویہ اس سے ضرور سے زیادہ سخت رکھے ہوئے ہو اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں غلط نہیں سمجھتی ہوگی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، شاید تمہاری نیت میں کھوٹ ہے جو تم اس طرح سے روڈ ہو۔ احد نے اچھی خاصی لمبی تقریر کر دی۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، مجھے غلط نہ سمجھ، بس اسی لیے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ وحاج نے واضح دیتی، سر بلا رہے ہیں، بعد میں ملتے ہیں۔ تم سوچنا ضرور اس بارے میں، لڑکیاں چاہے کتنی ہی بہادر یا برداشت کرنے والی ہوں، لیکن وہ کسی سے نفرت بلا وجہ نہیں کر سکتی، اور تمہارا رویہ ایسا ہی ہے جیسے تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں اور وجیہ بھی ایک لڑکی ہے۔ احد اس کی چانہ تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا اور سارا کو کال ملانے لگا۔ وحاج کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر آڈیٹوریم کی سیٹیوں کی طرف بڑھ گیا جہاں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو چکے تھے۔ چلو وجیہ، پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ سارے نے موبائل بیگ میں رکھا۔ وجیہ اسٹول ٹھیک کر چکی تھی، جلدی سے موبائل اٹھا کر اس کے ساتھ آڈیٹوریم کی طرف بڑھی۔ آڈیٹوریم میں آ کر سارا اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وجیہ خالی بچی دو سیٹوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھی۔ وحاج اس کے پیچھے والی لائن میں بیٹھا تھا۔ وحاج کے برابر اٹھ کر آڈیٹوریم سے باہر چلا گیا تو اریبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وحاج کے برابر میں آ بیٹھی۔ وحاج نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ اسے رویے سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس قسم کی لڑکیاں اسے چڑھتی تھا، اور جا کر وجیہ کے برابر والی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ شو تو اتنے میں مگن تھی کہ وحاج نے اپنے پاس بیٹھنا محسوس نہ کر سکی۔ وحاج نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ وہ تو جیسے صرف کے ہاتھوں مجبور ہو کر ڈرامے دیکھنے لگا۔ وحاج والوں کا گروپ کافی اچھا پرفارم کر رہا تھا۔ ڈرامہ تھوڑا افسردہ کر دینے والا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کوئی رونا شروع کر دے۔ آخر میں ہیرو کے مر جانے پر تو جیسے وجیہ کو آنسو بہانے کا بہانہ مل گیا۔ وحاج کو کرنٹ لگا تھا، وہ دم بہت رہ گیا۔ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں وحاج، اس سے احد کے الفاظ یاد آئے تھے۔ سب نے ہی اچھی کی تھی، سارا کہتی ہوئی اس سیٹ کی طرف بڑھی جہاں وجیہ اور وحاج بیٹھے تھے، پر اب وحاج وہاں نہیں تھا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ کر باقی کا شو انجوائے کرنے لگے۔ احد اور وحاج پچھلی لائن پر بیٹھے تھے اور وحاج کی نظریں بٹک بٹک کر اس پر جا رہی تھی، وہ جو دھوپ چھاؤں تھی، الفراق میں تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اسے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنا ہی بھول گیا تھا اور مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، اور جب اس نے بھی اسے پرپوز کیا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ لیکن صفا نے بھی عباس کے پرپوز کرنے پر جواب نہیں دیا تو چاہتی تھی کہ عباس اس کے گھر رشتہ لائے اور عزت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرے۔ کہیں باہر چلیں۔ شو دیکھتے دیکھتے وہ دونوں ہی اکتا گئے تھے۔ عباس اس کی اکتاہٹ مانپ چکا تھا۔ کہاں وہ فرمائش کر رہا تھا، صفا تہذیب کا شکار ہوئی تھی۔ ساحل سمندر چلتے ہیں، اس کے مطلب پر حیران رہ گئی۔ وجیہ یا بابا کو پتہ لگ جائے تو؟ نہیں پاگل ہو گیا کیا؟ اس نے صاف انکار کیا۔ آ جائیں گے یار 4 بجے تک۔ اس نے یقین دلایا تو وہ کچھ تاسف کے بعد مان گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی میوزک سے وہ دونوں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم جانتی ہے میں کل گھر جا رہا ہوں ماما بابا ہماری شادی کی بات کرنے۔ صفا حیران ہوئی، ساتھ میں خوش بھی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے خوبصورت سے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ صفا نے حیرت سے عباس کو دیکھا۔ کہاں لے آئے ہو؟ اس نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا، کل صبح میری فلائٹ ہے، پیکنگ کروا دو میری۔ بابا بھی اسلام آباد میں ہی ہیں، انہوں نے رات کو آفس کا ایک کام کرنے کو کہا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ آفس جا کر تم پیکنگ میں مدد کر دو گی تو کام آسان ہو جائے گا۔ گھر والوں کے لیے کچھ گفٹس لیے ہیں، وہ پیک کرنے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو صفا پرسکون ہوئی اور اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں کسی انہونی کا ڈر تھا، صرف اس لیے پریشان تھی کہ اس نے ساحل سمندر کا جھوٹ کیوں بولا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پاک محبت۔ صفا نے سوچوں کو جھٹکا، لیکن اس سے کون بتاتا کہ پاک محبت تو شروع ہی نکاح کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے کی تو ساری فضولیات
محبت نہیں گمراہی ہوتی ہیں، ایسی محبتیں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، اس سے لوگ کتنی اذیت اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ رشتوں اور احساس کا قتل بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ایک ساتھ کتنے گناہ، اور پھر خود کے لیے اذیت خرید کر خود کو پتال میں گرا دینے کے بعد پھر ہم سارے الزام نصیب کو ڈال دیتے ہیں۔ بارش دونوں پر تھی اور ابھی وہ لائبریری سے اسائنمنٹ بنا کر نکلی ہی تھی کہ اسے شاید شدید حیرت ہوئی، اتنی تیز بارش کی تو توقع ہی نہیں کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں تقریباً خالی ہو رہی تھی، کچھ منجلے نوجوان موج مستی میں مگن تھے۔ پوائنٹڈ نے بھی اس آج مستی ہونا تھا، اس نے غصے سے سوچا۔ سارا بھی اسلام آباد کی ہوئی تھی، سامنے وحاج کی گاڑی زن سے گزری تو اس سے لگا کہ جیسے اسے ہی چڑھا گیا۔ وہ فضول سوچوں میں گری تھی کہ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی اور سامنے والے بندے کو دیکھ کر اس کا دل کیا شوٹ کر دے، اس سے دوستی تو کرنی ہی نہ تھی نا۔ آج شاید یہ موقع مل گیا تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس دن سے اس کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب وہ اکثر یونیورسٹی میں عباس رضوی کے ساتھ گھومتی نظر آتی۔ وحاج نے دیکھا تو اسے شدید دھچکا لگا، عباس رضوی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، وہ اسے کافی اچھے سے جانتا، لیکن وحاج خاموش رہا۔ وہ کچھ کہنے کے حق میں کہاں رکھتا تھا؟ ہاں البتہ خاموشی سے ہی صحیح وہ وجیہہ کو نظر میں رکھتا، اور وہ وحاج اور احد سے بالکل ویسے ملتی جیسے پہلے ملتی تھی۔ ہیلو سینئرز، کیا حال ہے؟ سارا وجیہہ کو عباس کے پاس بھیج کر وحاج اور احد کے پاس چلی آئی۔ آگئی محترمہ، دوست کے پاس سے کبھی ہمیں بھی وقت دے دیا کرو، احد نے شکایت کی۔ بس کر جو ڈرامے باز، سارے نے کتاب اس کے سر پر دے ماری۔ وحاج مسکرائے۔ اور تمہاری دوست کیسی ہے؟ احد نے وجیہہ کو پوچھا۔ صرف میری نہیں، آپ لوگوں کی بھی دوست ہے، سارا نے حق کی سکار۔ نہ بھائی، عباس رضوی کے دوستوں میں دوستی نہیں رکھتا۔ احد کو عباس رضوی سے کوئی خاص ویر تھا شاید۔ احد، وہ وجیہہ سے محبت کرتا ہے، اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کو پسند کرو اور اس کو نہیں، یہ وجیہہ کی زندگی ہے، وہ جو بھی کرے، ہے نا وحاج بھائی؟ اس نے وحاج سے تائی چائی خاموش رہا۔ وہ اچھا لڑکے نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات بہت سے لڑکے اسے پسند کرتے ہیں، کچھ تو پروپوز بھی کر چکے ہیں، لیکن وجیہہ کو وہی ملا تھا، گھٹیا لڑکا۔ احد تلخ ہوا۔ اچھا لڑکے ہے وہ احد؟ سارا کبھی غصہ آیا، جانتا ہوں کتنا اچھا ہے۔ احد نے منہ پھیرا۔ اچھا تم دونوں نہ لڑو، وحاج نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ احد، تم مجھے میری برتھ ڈے پر کیا گفٹ دے رہے ہو؟ سارے نے موبائل نکال کر لاک کھولتے ہوئے احد کو دیکھا۔ سوچ رہا ہوں اپنا دل نکال کے دے دوں، فرمائشی پروگرام سننے والا تو کوئی نہ رہے گا۔ احد نے سارا کو تنگ کرنا چاہا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ چاہے بھی نہیں مجھے کچھ، پاس رکھو اپنے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ارے سنو تو، لڑکی مذاق کر رہا تھا، اس کے پیچھے لپکا۔ وحاج نے زیر لب مسکراتے ہوئے انہیں دعا دی۔ وہ دونوں اسے بہت خوش نصیب لگتے تھے، وہ دونوں محبتیں ایک ساتھ ہوئی تو خوش نصیبی ہی کہلاتی ہے نا۔ وہ اٹھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ساری کلاس لیے بغیر احد کو بغیر بتائے گھر آ گیا۔ احد کلاس میں آیا تو وحاج اسے نہ دیکھا، اسے شدید حیرت ہوئی۔ کال کی تو موبائل آف تھا، اس سے مزید حیرت ہوئی۔ شاید وجیہہ کی وجہ سے پریشان ہے، وہ جانتا تھا کہ وحاج وجیہہ سے محبت کرتے ہیں، خاموش محبت جو اس نے احد سے بھی چھپائی تھی، بلکہ نہیں، اس نے تو خود سے بھی چھپائی ہوئی ہے اپنی محبت۔ تو پھر احد کو کیا بتاتا، کیسے بتاتا؟ یا اللہ، یہ لڑکا تو انتہائی غلیظ ہے۔ سارا اور وجیہہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے عباس رضوی کے کمرے کا منظر چل رہا تھا۔ وجیہہ ایک بار عباس کے فلیٹ پر جا چکی تھی تو اس کے کمرے میں 1 انچ کا مائکرو کیمرہ لگایا پایا تھا، جو انتہائی چھوٹا تھا، جو کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ سامنے چلتے منظر کو دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ وجیہہ نے اسکرین آف کر دیا اور بےہودہ منظر دیکھ کر گناہ نہیں کما سکتی تھی۔ وجیہہ اور سارا ساتھ رہتی تھی، وہ دونوں عباس رضوی کے خلاف ثبوت جمع کر رہی تھی۔ وجیہہ اور سارا کے علاوہ وجیہہ کی بہن کی خودکشی کا یونیورسٹی میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ یار، یہ لڑکا تو خود سے زیادہ برا ہے، سارا حیران تھی۔ پر اس نے کے بارے میں لگائے گئے میرے سارے اندازے بالکل ٹھیک ہیں۔ وجیہہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ سارا نے اسے خود سے لگایا اور وہ ایک بار پھر اپنے ضبط کھو چکی تھی۔ سارے کے نمبر پر کال آئی تو اس نے وجیہہ کو دور کرتے ہوئے کال اٹھائی۔ وجیہہ، بس یار کتنا روگی، وہ کان سے فون لگائے بغیر بول رہی تھی۔ وجیہہ واش روم میں گھس گئی۔ السلام علیکم۔ سارا فون کان سے لگاتے اسلام کیا؟ وجیہہ، کیوں رو رہی ہے؟ احد نے اسلام کے جواب کے بعد پریشانی سے کیا۔ یار، وہ ایک ناول کئی دنوں سے پڑھ رہی تھی، اب اس کے ہیرو مر گیا تو وہ 2 دن تک رونے کا سیگمنٹ پورا کرے گی نا۔ سارے نے جلدی سے بہانہ سوچا۔ استغفراللہ، شکر ہے تم اتنے چھوٹے دل کی نہیں ہو۔ احد کو سکون ہوا، چھوٹے دل کی وہ بھی نہیں ہے، پر ناولز کے معاملے میں تھوڑی پاگل ہے۔ سارے نے واضح دی۔ اچھا چھوڑو، وجیہہ کیا بات ہے، تم یہ بتاؤ، وحاج بھائی سے بات ہوئی، خیریت تھی نا؟ وہ کیوں چلے گئے تھے؟
سارا کو یونیورسٹی کا واقعہ یاد آئے تو فوراً سوال کیا، اس کی بہن کی بیٹا ہوا ہے تو اس کے لیے اسے دیکھنا تھا، گھر والے تو کراچی میں ہیں نہیں، تو میں کی طرف سے وہی گیا۔ آخر نے تفصیل بتائی۔ سارا تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی، پھر کار کاٹ دی۔ وجیہ نماز پڑھ رہی تھی، سارا اسے دیکھنے کی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ دوپٹے کے حالے میں روئی ہوئی سرخ ناک والی۔ اب بھلا کوئی روتے ہوئے بھی اتنا پیارا لگتے ہیں۔ سارا نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بات بدلی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات ایک بار پھر عباس رضوی سے شروع ہو۔ پاگل، وجیہ مسکراتی چار نماز نپٹ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کل ہم یوں نہیں جا رہے ہیں، وجیہ نے لیٹے لیٹے چھت کو گھڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سارا کو حیرت ہوئی۔ کل ہمیں سارا ڈیٹا اس کو فارورڈ کرنا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ وجیہ نے نفرت سے کہا، لیکن وجی پرسوں رات میں اسلام آباد کے لیے نکل رہی ہوں، تھوڑا رک جاؤ، میں جانا ترک نہیں کر سکتی، بابا نے ضروری بلوایا ہے۔ سارے نے اسے سمجھانا چاہا، کوئی بات نہیں، تم چلی جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلی سب دیکھ لوں گی، تم ویسے بھی 2 دن میں آ جاؤ گی۔ وجیہ فیصلہ کر چکی تھی، پر سارا نہ جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ صبح وہ فجر تک کام کرتی رہی، پھر فجر کی اذان پر انہوں نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ سارا ڈیٹا فارورڈ ہو چکا تھا۔ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ آج وہ یونی نہیں جائے گا، دیر سے اٹھے گا، ہم بھی دیر تک سوئیں گے۔ وجیہ اٹھ کر وضو کرنے چل دی۔ سارے نے عہد کو یونی نہ آنے کا بتا کر فون سائلنٹ کر دیا۔ توقع کے خلاف فوراً جواب آیا، کیوں نہیں آؤ گی؟ سارا کو حیرت ہوئی، تم اٹھے ہوئے ہو؟ اس نے فوراً میسج کیا، نماز کے لیے اٹھتا ہوں۔ عہد کا جواب پر سارا کو خوشی ہوئی، کل اسلام آباد جا رہی ہوں اس لیے نہیں آ پاؤں گی، کچھ کام ہے۔ سارے نے نہ آنے کی وجہ بتائی، ٹھیک ہے، رات میں چکر لگاتا ہوں۔ عہد نے کہا تو وہ خوش ہوگی۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر نماز کے لیے وضو کرنے چل دی۔ اللہ ہے نا میرے ساتھ، تم فکر نہ کرو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ وجیہ اس کے جانے کے بعد لیپ ٹاپ کھول دیا۔ میلز دیکھ کر تو اس کا سر ہی چکرا گیا۔ اسے کچھ دیر تک سمجھ نہ آیا، عباس رضوی کی طرف سے ایک بھیجی کی ای میلز نے واضح دھمکی تھی۔ وہ خیالوں کو جھٹکتی نماز کے لیے اٹھ گئی، ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ چائے بنا کر مڑی ہی تھی کہ عباس رضوی ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ تم گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ وجیہ اندر سے ڈر رہی تھی مگر خود پر بہادری ظاہر کر رہی تھی۔ تم شاید کھڑکی بند کرنا بھول گئی تھی، وہ مزے سے بولا۔ مجھے برباد کرنے چلی تھی نا تم، اب اپنی بہن کی طرح اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ غصے سے منکارا، تم جانتے ہو میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ تمہیں للکاروں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اب اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ کامل یقین، اپنے رب پر کامل یقین، مجھے اتنا سہارا دیا کہ تم سے لڑ سکوں، اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں تم سے لڑ سکوں۔ وجیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں دیکھتے ہیں، ابھی اپنا لیپ ٹاپ دو، مجھے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے۔ اس نے کہہ لگایا، نہیں دوں گی۔ وجیہ نے چلا کر کہا، تیرے تو اچھی بھی دیں گے۔ عباس نے اسے بالوں سے پکڑ دیوار سے ٹکر دلائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وجیہ کا سر گھومنے گیا، ننھے ننھے قطرے ماتھے پر نمودار ہوئے۔ میں نے کہا نا نہیں دوں گی، وہ سر پکڑ کر بیٹھتی چلائی۔ عباس پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے لیپ ٹاپ نظر آیا۔ زبردستی پاسورڈ کھلوا کر ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے لگا۔ وجیہ پھر بھی سکون کھڑی تھی۔ کیوں؟ یہ سارا ڈیلیٹ سارا کے لیپ ٹاپ میں موجود تھا جو وہ ساتھ لے گئی تھی۔ مسکراتی، ہو گیا ڈیلیٹ، مجھے برباد کرنی چلی تھی۔ عباس رضوی نے حقارت سے اس کا لیپ ٹاپ پرے کیا، میری دوست کے لیپ ٹاپ سے کون ڈیلیٹ کرے گا، گھٹیا انسان۔ اس نے پرسکون لہجے میں مسکراہٹ دی، وہ میں نے ہی کروں گا ڈارلنگ، بس تجھے ٹھکانے لگا دوں تاکہ تیرے پاس ساری زندگی رونے کی وجہ تو رہے۔ مجھے رلانے چلی تھی۔ عباس اور اس کی جانب بڑھا۔ وجیہ نے شیشے کا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور لانچ سے کچن کی طرف آگئی۔ عباس صوفے سے لڑکھڑایا تھا، گلاس اس کے ماتھے چیر گیا تھا، پر وہ مرد تھا، جلدی سمجھ گیا اور اس کے پیچھے کچن کی طرف لپکا۔ اوہ، تو مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ وجیہ کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر اس نے ڈرنے کی اداکاری کی، پھر زور سے ہنسنے لگا۔ نہیں وجیہ، نہیں، پر وہ ایک دم خاموش ہوا اور حیرانی سے آگے دیکھا۔ میں تمہارے گندے عزم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس سے پہلے ہی اپنی بربادی کے سارے راستے بند کر دوں گی۔ میں خود کو نقصان پہنچانا لوں گی، پر عزت پر حرف آنے نہیں دوں گی۔ وہ چلا رہی تھی۔ عباس رضوی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ یہ چھرا رکھ دو، حرام موت نہیں مر سکتی تم، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عباس رضوی نے وجیہ کو بیوقوف بنانا چاہ رہا، پر وہ وجیہ تھی، صفا نہیں۔ اوہ، تو تم بھی جانتے ہو کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وجیہ نے نفرت سے کہا، آگے نہیں بڑھنا عباس رضوی، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ غلط راہ پر جا رہی تھی اور مزید آگے بڑھتا رہا۔ وجیہ نے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہی کلائی پر چھری چلا دی۔ خون یکدم ہی روانی سے بہنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ عباس رضوی رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھو رہی تھی، پر زبان میں کلمے کا ورد تھا،
یار گاڑی بجی اور سارے کے گھر کی طرف موڑ لو، سارا اسلام آباد جا رہی ہے تو جانے سے پہلے ہی مل کر کوئی ضرورت بات کرنی ہے۔ وہ دونوں ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر نکلے، اتفاق وہ ریسٹورینٹ وجیہ کے اپارٹمنٹ کے نزدیک تھا۔ یار پارکنگ نہیں ہے اور مجھ سے اتنی کم جگہ پر پارکنگ نہیں ہوتی، وہاں چلایا ہوا لگ رہا تھا۔ تو ہی پارکنگ کر کیا میں بھی بیل بجاتا ہوں؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بیٹا سب جانتا ہوں کہ کسی سے ملنے کی جلدی ہے، وجی 2 دن سے یونی نہیں آئی تو صاحب مجنوں بنے ہوئے ہیں۔ ہر ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالتے ہوئے بولا، بکواس نہ کر۔ وہاج دروازہ بند کر کے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ پہلے سے کھلا دیکھ کر وہاج کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے تیزی سے قدم آگے بڑھا، اندر کا منظر اس کے دل دہلا دیا۔ وجیہ زخمی پڑی تھی، اس کی کلائی سے شدید خون بہہ رہا تھا، آس پاس کانچ پگھلے تھے پر چھرا غائب تھا۔ وہاج جلدی سے آگے بڑھا اور اسے اٹھا کر باہر گاڑی کی طرف بڑھا۔ احد نے ابھی کار پارکنگ نہیں کی تھی، اس لیے وہ لوگ بغیر 1 منٹ ضائع کیے اسپتال کے لیے نکل پڑے۔ وجیہ کی کلائی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جیسے وحاج نے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ 2 گھنٹے سے وہ ICU میں تھی، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ احد اور وحاج دونوں کا بلڈ گروپ وجیہ کے بلڈ گروپ سے میچ کر گیا تھا۔ ان دونوں نے جلدی جلدی ایک بوتل خون دیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وحاج بے چار گمسم سا بیٹھا تھا کہ احد نے اس کے شانوں پر تھپتھپائی دی۔ اس نے خودکشی کی ہے، وحاج نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ہاں جانتا ہوں۔ احد کو وہ یہ بات پریشان کر رہی تھی، کیوں کی ہے اس نے خودکشی کی کوشش؟ وحاج نے سواری نظروں سے احد کو دیکھا۔ احد نے کندھے اچھا، میں سارا کو کال کر کے اطلاع کر دیتا ہوں۔